بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساڈے ملک چ حکومتی پارٹی دا پرچہ ہو جائے کوئی پھڑدا ہی دوجیاں نوں پھڑ اندر دتی ہوندے. ہن تے اللہ معاف کر کوئی یا کا نابود و یا کا نستعین پڑھے انہوں ہی پھڑ کے اندر دے دیندے. ہن تے بھائی قرآن پڑھن والوں نوں بھی اندر سٹی ہوندے. سچی گل کر رہے ہیں. امریکہ میں عمران خان کی رہائی کی تحریک زور پکڑ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی خبر یہ ہے کہ حکومت نے بھی پلان بنا لیا ہے وہاں بھرپور ایک مہم چلانے کا، لیکن اس کی کامیابی کا کیا امکان ہو سکتا ہے؟ خیر اس پہ بات کرتے ہیں. زرداری صاحب نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہی ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. تو وہ یہ اعلان انہوں نے کس پس منظر میں کیا یہ عرض کرتا ہوں. آج آپ نے دیکھا کہ اخبارات میں اشتہارات کے انبار ہیں، میں تو نہیں گنے، اور اس کو دیکھ کے کراہت ہونے لگی، بلکہ کیا ہونے لگی کہ کیا کچھ نہیں ہے جی، گلاس توڑا 12 نے، کھایا پیا کچھ نہیں. اور وہ اپنا بعض لوگوں نے گنا 60 صفحے کے ہیں. یہ سرکاری خزانہ اس بے دردی سے کبھی میڈیا پہ برباد نہیں کیا گیا. جہاں الگ نے بھی کیا، شریف حکومتوں نے بھی کیا، پیپلز پارٹی نے کم کیا. پیپلز پارٹی نے دباؤ زیادہ ڈالا، کچھ اشارات دیے بھی، اور وہ کچھ اس کے وزیر جو ہیں وہ ان کے حساب سے بھی بڑھ گئے. اور لاہور میں، کراچی میں ہر سڑک پہ انہوں نے بے شمار بورڈ بھی لگا دیے اور ڈیروں پیسے بنائے. مگر نون لیگ نے تو میڈیا کو خریدنے کے لیے اس کو بے بس میڈیا نے گویا خودکشی کر لی، سرنڈر کیا اور ایک طرح سے خودکشی کر لی. اب کچھ اس کے پلے نہیں ہے. وہ 2 چینل تو بک رہے ہیں، اور ایک صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے دفتر میں گئے، وہ وزیر بھی ہیں اتفاق سے، انہیں اپنے چینل والوں سے کہا بس اب کچھ نہیں، کوئی دن کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. یہ چند کچھ عرصہ لوگ دیکھیں گے، لوگ پہلے ہی نہیں دیکھ رہے. مجھے تو یاد نہیں پڑتا آخری دفعہ میں نے ٹی وی کھولا کب تھا. میں اخبارات ضرور دیکھتا ہوں، اور بعض اخبارات بہت غور سے دیکھتا ہوں. مطلب ڈان کی پالیسی سے تو مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا، مگر میں اس کو غور سے دیکھنے کو فرصت ہو تو پورے کو پوری اس کی ساری اہم خبریں پڑھتا ہوں. اور بعض کالم ضرور پڑھتا ہوں جہاں لوگ آزادی سے بات کرتے ہیں. باقی پروگرام تو ہم اس پہ ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہیں، بعض کاشف عباسی کے پروگرام دیکھتے ہیں، اور بعض پروگرام دیکھتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ اوپینین دیتے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ہونے کا تاثر دیتے ہیں ان کے نہیں ہم دیکھتے، جو اس کو شعبدہ بازی سمجھتے ہیں. بائی دی وے کاشف عباسی کا ایشو بہت بڑا بن گیا، اور یہ یاد رکھیے اس کی امپلیکیشنز ہوں گی. آج آپ کو میری بات عجیب لگے گی. کاشف عباسی کا معاملہ بہت دلچسپ ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں. اپوزیشن نے کانفرنس کا آغاز کیا، انعقاد کیا ہے آئین کی بالادستی کے لیے. اس میں بڑی زبردست تقریریں ہوئی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ بات بہت سلیقہ مندی سے کی گئی، اور کیسی المناک بات ہے کہ اجازت نہیں دی جا رہی تھی. وہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں بھی ایسا نہیں ہوتا. 10 کلومیٹر دور انہوں نے کیا ایک اس کا بندوبست. یہ جو شادی بیاہ کے لیے بنائے جاتے ہیں، کیا ان کو کہتے ہیں، مارکی، کہا یہاں بھی نہیں کر سکتے. پھر وہ وکیلوں کا ایک ہاسٹل تھا جسے انہوں نے ہوٹل میں بدل دیا ہے اپنے کسی مصلحت کی وجہ سے، تو وہاں پہ ان کو اجازت دی گئی اور انہوں نے کیا. مگر بڑی بھرپور کانفرنس ہوئی اور بڑی کھل کے باتیں ہوئیں، مگر بڑی شائستگی کے ساتھ باتیں ہوئیں. اور یہ وہ لہجہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے، دلیل کے ساتھ، تمسخر نہیں. پی ٹی آئی کی پالیسی میں یہ بنیادی خامی ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں. یہ سپریم کورٹ کے حکم کی سریحاً خلاف ورزی ہے. پہلے جو سپلیمنٹ چھاپے گئے ہیں، سپریم کورٹ کے حکم کی سریحاً خلاف ورزی ہے. ڈان کے سوا سب نے یہ چھاپا، اور ڈان کو دیے نہیں گئے یا انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہ اس فرنٹ پیج پہ تو وہ سرکاری اشتہار چھاپنے سے انکار کرتے، اور اخباروں میں رکھا کیا ہے جی، 2-2 صفحے کے سرکاری اشتہارات اور چند خبریں جو ہم دے چکے ہوتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا دے چکا ہوتا ہے یا ٹی وی کے پروگرام دے چکے ہو. اتنی سمجھ اس طرح ہفتہ روزہ اخبارات جو بڑے معتبر تھے، زندگی اور بادبان اور تکبیر اور کیا کیا، اور جن کی بڑی دھمک تھی، اسی طرح وفات پائی تھی انہوں نے کہ وہ بدلے ہوئے حالات سے ہمانگ نہیں ہو سکے گے. پہلے تو یہی خامی ہے کہ فرنٹ پیج پہ نیوز انالیسس چھپنے چاہیے.
اور ایکسکلوسیو خبریں چھپنے چاہیے. وہ خبریں جو ہم بتا چکے, ٹی وی بتا چکا, وہ چھاپنے سے مطلب کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں کوئی ذہن کام نہیں کرتے, سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. اقبال نے کہا تھا مسلمانوں نے سوچنا چھوڑ دیا, ڈھہ پڑتے ہیں, گر پڑتے ہیں, خودکشی کر لی ہے میڈیا نے. بھئی کیا آپ نے کیا ہے؟ آپ نے ایک جعلی الیکشن ہے, ڈکیتی کے ذریعے آپ نے حکومت بنائی ہے, 17 آپ کی سیٹیں ہیں, پولیس کو آپ نے گنڈوں کے ایک لشکر میں بدل دیا, عدلیہ کو برباد کر دیا, آپ نے مقدمات ختم کرا لیے, آپ نے میڈیا کو جو ہے بے اثر کر ڈالا, ایف بی آر کو تباہ کر دیا, افسروں کو گاڑیاں دے رہے ہیں, مکان بنا کے دے رہے ہیں, کرپشن بڑھ گئی ہے, جرائم بڑھ گئے ہیں, صدر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں, نمائش اور اشتہارات بڑھ گئے ہیں, اور سول سروس کو تباہ کر کے رکھ دیا. ارکان اسمبلی اور پارلیمانی سیکٹریز اور ڈپٹی سیکٹری اور وزراء کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آزادی اظہار کا آپ نے راستہ ہی بند کر دیا, جو ایک معاشرے میں زندگی کی آخری علامت تھا. وہ کسی نے کہا تھا کہ پرانے زمانے میں جب شبہ ہوتا تھا, جب یہ جدید حالات نہیں تھے کہ آدمی زندہ ہے یا خدا نخواستہ دنیا سے چلا گیا ہے, کہ اس کی ناک کے آگے آئینہ رکھا جاتا تھا. اگر اس پہ نمی دار ہو تو اس کا مطلب تھا وہ زندہ ہے. اگر میڈیا کو ہلاک کر ڈالا, وہ ہمیں تو 1000 کام ہیں بھائی. اگر یہ میڈیا موجود نہ بھی ہو, وہ میں نے کہا تھا زاہد صاحب مرحوم سے, جب انہوں نے جنگ کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا, اخبار چھاپنے نہیں دے رہے تھے, تو میں اپنے طور پہ گیا, مجھے کسی نے کہا نہیں تھا, جاوید چودھری صاحب کو ساتھ لے کے گیا. میں نے ان سے پوچھا ایک بات بتائیے کہ اگر یہ اخبار نہیں ہوں گے تو ہم کیا آلو چھولے بیچیں گے؟ کسی اور اخبار میں چلے جائیں گے. اچھا آپ سارے اخبار بند کر دیں, سارے چینل بند کر دیں, کیا لوگوں کی زبانیں کاٹ ڈالیں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ جس ملک میں آزادی اظہار نہیں ہے, وہ مولانا 1964 میں حمید نظامی کانفرنس میں مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہا تھا, ایوب خان انسانوں کا نطق بند نہ کرو, خدا تمہارا نطق بند کر دے گا. اور کیا ہوا؟ ایوب خان نے پھر کیسی سناٹے میں آخری برس گزارے, کس بے بسی میں. ان کے جنازے کی خبر نشر نہیں ہونے دی بھٹو نے, اور کس بے بسی میں وہ پڑے تھے اور بھٹو حکومت کر رہا تھا. بھائی پہلے یحییٰ خان, اور یحییٰ خان کیا تھا؟ تو ایوب خان نے غلطیاں بھی بہت کیں, ماشاءاللہ لگانے کی خود ہی غلطی تھی, لیکن کچھ خدمت بھی اس نے کی تھی. اس نے اس ملک کی زراعت کو زندہ کیا تھا, صنعت کی بنیاد رکھی تھی, صنعت کاری کی, اور کچھ کام کیے تھے. کس بے بسی پہ؟ طاقت کی نمائش سے مسئلے حل نہیں ہو سکتے حضور. طاقت اور خوف سے اگر دنیا بدل سکتی تو یہ دنیا فرعونوں کی دنیا ہوتی, شداد کی ہوتی, نمرود کی ہوتی, ہٹلر کی ہوتی, مسولینی کی ہوتی, ہنوں کی ہوتی, تیمور کی ہوتی, اس کے جانشینوں کی ہوتی, چنگیز خان اس کے جانشینوں کی ہوتی, مغلات بھی برسر اقتدار ہوتے جو آپ سے کہیں زیادہ سلیقہ مند تھے. روس کا زوال نہ ہوتا, برطانوی سلطنت نہ سمٹتی, امریکہ جو مروب زوال ہے وہ اس کا ابتلا میں شکار نہ تھا. 25 برس پہلے ایک دانشور نے کتاب چھاپی, امریکن ہیوبرس, امریکی گھمنڈ. یہ جو طاقت کا گھمنڈ ہے, وہ کہتے ہیں, یاد جگانے چنگیزی کا وہ شعر تو خیر آپ نے بہت سنا ہوگا. ابھی ایک اور شعر میں نے ان کا دیکھا, میں بے حیران ہی رہ گیا ان کی جسارت پہ. یہ تو آپ نے سنا ہوگا, کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے. خدا بنے تھے یہ گانا مگر بنا نہ گیا, نشہ خودی کا چڑھا آپ میں رہا نہ گیا. لیکن ایک اور ان کے شعر میں نے پڑھا, میں چاہتا ہوں آپ کو سنا لوں. وہ اتنی مجھے حیرت ہوئی, افسوس کہ وہ کہ پیغمبر نے صحیح, شاعر ہی صحیح, اس سے کیا فرق شان میں آئی. کمال ہے بھائی, لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. شاعر تو بڑے تھے یاد جگانے چنگیزی, غالب کا مذاق اڑاتے تھے. ایک واقعہ یاد آ گیا, وہ نواب نصر اللہ خان جا رہے تھے کہیں, جلدی میں تھے, تو ہمارے ایک دوست نے ان سے کہا, نواب صاحب آپ کو پتہ, وہ ذرا تمہید باندھ کے بات کرنے لگے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ غالب کو نہیں مانتے تھے. میں نے کہا چھوڑ یار, لوگ اللہ کو نہیں مانتے. نواب صاحب اس پہ اتنا ہنسے, اتنا اسے کبھی ہنستے نہیں دیکھا گیا, دیر تک ہنستے رہے. کہا کیا بات آپ نے کہی؟
او بھائی طاقت اگر کوئی چیز ہوتی تو ابراہیم ذوق کا علم لہراتا، غالب کا نہ لہراتا۔ اور میر کی مردم بیزاری کے باوجود ان کا علم 200-300 سال سے لہرا رہا ہے۔ اور اقبال پہ کتنی یو پی سی پی سے کتنی گولہ باری کی گئی کہ ان کی تو زبان ہی ٹھیک نہیں ہے، مگر انقلابات اگے تو اس کے کلام میں سے اگے، دنیا بدلی تو اس کے کلام سے بدلی، اور محبت کی گئی تو اس سے کی گئی، اور ایسی کی گئی سنٹرل ایشیا، ایران، کشمیر، افغانستان، پاکستان، اور جب تک گردش لیل و نہار قائم ہے اقبال کا نام لیا جاتا رہے۔ ایک عظیم سیاسی مدبر، ایک عظیم شاعر، ایک عظیم مفکر ہے، ایک علمی مجدد کے طور پر۔ تو وہ کہتے تھے یہ کیا اقبال کیا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، اس طرح کے مصرے لکھتا ہے۔ اور یو پی کے لوگ کہتے تھے، میں کوئی یو پی کی مذمت نہیں کر رہا، سبھی لوگ ہمیں ہر کہیں ایک تعصب پایا جاتا ہے، اچھے لوگ بھی بہت ہیں یو پی سی بھی، بہت شاندار لوگ بھی ہم نے دیکھے ان کو۔ وہ اپنا بے خود دہلوی سے کہا کسی نے کہ استاد کی یعنی ابراہیم ذوق کی 7 سالہ سالگرہ جو ہے وہ منائی جائے، فلاں صاحب منا رہے ہیں آپ کو۔ انہوں نے کہا یہ حق اقبال کو پہنچتا ہے۔ کسی نے کہا اس میں زبان کی غلطیاں ہیں، انہوں نے کہا جتنی غلطیاں اقبال کے، وہ شیخ اقبال کہتے تھے، شیخ اقبال کی آپ نکالتے اتنی تو استاد گرامی میں نکل آئیں گی۔ جناب علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد کیا تھا، آدمی کی قدر و قیمت اس کے ہنر کے مطابق ہوتی ہے۔ ظلم کے علم اگر لہرانے کی، جب قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر ان کو ظلم کرنے کی یہ مفہوم ہے، اجازت دے دی جاتی تو دنیا میں کوئی عبادت گاہ باقی نہ رہتی، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ تحریک جاری ہے جناب عمران خان کے لیے، مارکو روبیو سے ملے ہیں جناب 2 ارکان اسمبلی، اور یہ کہا انہوں نے، جو ولسن اور دوسرے صاحب کا نام ابھی میں کہیں لکھا تھا، کہیں بھول گیا شاید لکھنا، تو وہ اس نے کہا کہ اپنا عمران خان سے وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے خط بھی لکھا ہے کہ جناب عمران خان سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو پاکستانی عوام سے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے، چابی اس کی جیب میں ہے، مقبول وہ ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی اپنا لگی ہوئی ہے، آپ کو بتایا ہے، مگر یہ ان کے بس کا نہیں ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ تارڑ صاحب ایک ہوتے تھے، بات وہ بڑی روانی سے کرتے تھے اور زوردار لہجے میں کرتے تھے۔ ایک دن ایک چینل سے ان سے سوالات ذرا سخت کر دیے کوئی ویلاگ میں ایک صاحب نے، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا تم پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہو، ورنہ میں تم سے بات ہی نہ کرتا۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی ذہنیت وہی ٹیکسی ڈرائیور کی ہے جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بھاگ گئے، پھر نظر آنا ملا۔ وہ جب 90% اوورسیز پاکستانیز عمران خان کو پاکستان کا سمبل سمجھتے، یہ نہیں کہ عمران خان فرشتہ ہے، دیٹ از ناٹ آور پوائنٹ۔ جو حکمرانی جس طرح انہوں نے کی ہے، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے، اس سے موازنہ جب کیا جائے گا تو دیکھا جائے گا، تو وہ تو چھوت بن جائیں گے۔ اربوں روپے یہ جیسے آج ضائع کیے ہیں محترمہ کے کارناموں پر اور شہباز شریف کے کارناموں پر، تو اسی طرح وہ روپیہ ضائع ہوگا، اور نکو بنیں گے لوگ، جو پیسے لیں گے برادری سے الگ تھلگ ہوں گے۔ وہاں کون سنتا ہے؟ اگر ان کا کوئی مقدمہ ہوتا، کچھ کام انہوں نے کیا ہوتا، یا عدلیہ کو برباد نہ کیا ہوتا، افسر شاہی کو، ایف بی آر کو، اگر آزادی اظہار پہ ایسی پابندیاں نہ لگائی نہ ہوتی، اگر مطلب گر نہ پڑے ہوتے اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں، اگر بے معنی یہ بالکل یعنی کارندے نہ بن گئے ہوتے، تو پھر تو ایک اور بات تھی۔ اب کون سنے گا ان کی؟ وہ تو اگر اس کو عمران خان، اول تو وہ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ، اب نواز ککر نے ٹھیک کہا تھا اور ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے، وزارت عظمیٰ بہت چھوٹی چیز ہو گئی اس کے لیے۔ وہ تاریخ کے دبام میں اب زندہ رہنے کا آرزومند ہے اور پھانسی گھاٹ کی طرف دیکھتا ہے کہ مجھے لٹکا دے۔ ایسے آدمی کا کیا کریں گے؟ وہ اپنی قبر سے حکومت کرے گا،
یہ بات لکھ لیجئے اگر آپ نے اس کو پھانسی دے دی. اور یہ فیصل بابڈا جیسے لوگ احسان فراموش وہ کہتے ہیں یہ تو 10 مہینے جیل میں رہے گا، کوئی کہتا ہے 7 سال رہے گا، کوئی کہتا ہے 14 سال رہے گا. کوئی آپ انسانوں کی تقدیریں لکھتے ہیں. اور بیچ میں مجھے کاشف عباسی یاد آ گیا. ارشد شریف کو شہید کیا گیا، وہ فیصل بابڈا کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ پکڑے جائیں گے. بھائی اظہار مسرت تو محترمہ مریم نواز نے کیا تھا، اظہار مسرت کہ یہ ٹھیک اپنے انجام کو پہنچا، یہ مکافات عمل ہے. کاشف عباسی پہ تو یہ اس پہ تو الزام آتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مخالفت کا، جب پالیسی بدلی ارشد شریف پہ. حالانکہ وہ اس وقت شہباز صاحب نے کہا، شہباز گل نے، کہ چند دن میں لوگ بھول جائیں گے. میں نے کہا شہید کو نہیں بھولتے لوگ، اس کا نام گونجتا رہے گا. ہمیں خبر ہے کہ بڑے علم و آبرو والے، تیرا مقام کسی اور کو نصیب کہاں. ابھی ابھی ان کنجوں میں اس کے سائے تھے، ابھی ابھی تو وہ تھا ان برآمدوں میں. شہید نہیں مرتا. اس نے، عمران ریاض نے تکلیفیں جھیلیں. آج وہ سارے جتنے ویلاگرز ہیں مجھ سمیت ان سب پہ اکیلا ہی بھری ہے. اور یہ کو آپ نے اذیت دی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو لوگ باہر چلے گئے انہیں اس سے کیا نقصان ہوگا؟ کاشف عباسی پہ جانبداری کا الزام ہی نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ رعایت برتتا ہی نہیں. اللہ نے اس کو آسودگی بخشی، اس کا فائدہ اس نے یہ اٹھایا، اپنے ادارے کے ساتھ لائل رہا اور غیر جانبدار رہا. وہ جتنے دن آپ اس کو روکیں گے اتنی اس کی اہمیت میں اضافہ ہوگا. ایک تو وہ پولیٹکس کی حرکیات کو خوب سمجھتا ہے، ایک وہ محنتی آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، ورزش کرنے کا عادی ہے. دوسرا وہ جانبدار نہیں ہے. آپ اس کو کیسے روک لیں گے؟ اس کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. دریا کے راستے میں چاہے مٹی کا بند باندھ دیا جائے تو پانی جمع ہوتا ہے. رکے ہوئے ہیں جو دریا، انہیں رکے نہ سمجھ، کلیجہ چیر کے نکلیں گے کوہساروں کا. اور سید ابوالعلا مودودی نے کہا تھا، یہ پی ٹی آئی کی بات کروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں سید ابوالعلا مودودی کا نام لیتا ہوں. ان کا بڑا علمی کنٹریبیوشن ہے، ہم ان کی سیاست کے تو حامی نہیں ہیں، مگر ان کی نجابت و شرافت اور ان کی نثر نگاری، بابا اردو نے کہا تھا کہ انہوں نے اردو زبان کو شائستگی بخش دی. اور ان کا انفاق فی سبیل اللہ اور ان کی نجابت، تو انہوں نے کہا تھا کہ چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا اپنا رخ تبدیل کر لیا کرتے ہیں. کاشف عباسی کو کچھ آپ بگاڑ ہی نہیں سکتے. وہ اخبار نویس کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک دن اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. جناب کیا ہوگا؟ کاشف عباسی ایک دن آئے گا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کہ زندگی اور موت، عزت اور عزت سے محرومی کس کے ہاتھ میں؟ انسانوں کے ہاتھ میں دی نہیں گئی. آج کے جو قہرمان ہیں کل یہ نمونہ عبرت ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے، حیرت و حسرت سے دنیا کو دیکھتے ہوں گے. کوئی ان کو پوچھنے والا، بہت سے تو لوگ اس ملک میں نہیں رہ سکیں گے. وہ زین قریشی نے کیا نا سودا، ان کے دوست کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، ان کو شاہد مطلق کہتے ہیں، ان کے دوست کہتے ہیں زین قریشی نے سودا کیا اور وہ ووٹ دینے کے لیے بھی تیار تھا. اس کے بابا نے تو کچھ نہ کچھ کفارہ ادا کیا، حالانکہ 5-7 سیٹیں انہوں نے ضائع کی تھیں اور گروہ بندی کرتے تھے، لیکن کچھ کفارہ ادا کیا. اور ان کی بہن نے سیاست ٹھیک کی، الیکشن ہار گئی مگر ان کا وزن ایک رکن اسمبلی سے زیادہ ہے. فصاحت بھی ہے، سیاست کو بھی سمجھتی ہیں، بولڈ بھی ہیں، محنت بھی کرتی ہیں. زین قریشی کو، بڑے قریشی صاحب کو چاہیے کہ اس کو کہیں، اس کو گھر بٹھائیں اور کہیں کہ نہ اسمبلی کے اجلاس میں جائے اور نہ پارٹی کے اجلاس میں جائے. اس کا قصہ ختم ہوا. اور اگر یہ میت وہ اٹھائیں گے، سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں، تو اس کا نقصان خاندان کو ہوگا. ویسے یہ کیا طریقہ ہے کہ بیٹی بھی ایم این اے ہو، بیٹا بھی ایم این اے ہو، والد صاحب بھی ایم این اے ہو، دو آدمی ہیں، بہت ہیں. اور کیپیسٹی ہونی چاہیے، اگر ہو کیپیسٹی، ان کی صاحبزادی میں ہے کیپیسٹی ہے. یہی مونا سلائی کا حال ہے.
تمام ذمہ دار لوگوں سے میں نے پوچھا لاہور میں، کہتے ہیں اربوں روپے لے کے بھاگ گیا ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے لیے. ایک صاحب نے کہا میں عینی شاہد ہوں، ان کا دعویٰ، وہ خیر عدالت تحقیقات کرے گی تو حتمی تعین ہوگا، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے گجرات کے گھر میں یورو، پاؤنڈ اور ڈالر دیکھے، انبار دیکھے. آ نہیں سکتے وہ، میرا خیال ہے. چودھری صاحب کی ویسے عمر ہو گئی، اور میں خود کو مجرم محسوس کرتا ہوں بعض اوقات کہ میں وہ آخری آدمی تھا جو عمران خان سے ملا اور میں نے اصرار کیا کہ اس کو بنائیں چیف منسٹر. عثمان بزدار کے بس کا نہیں. میں تو خیر عثمان بزدار سے اکتایا ہوا تھا کہ بھائی یہ کیا پنجاب کی بدنامی ہو رہی ہے، نالائق آدمی ہے، کرپٹ بھی پرلے درجے کا ہے، اس کے سیکٹری تک نے ارب روپے بنا لی. تو چودھری صاحب نے کہا بیٹے کو لے اولاد ہے، اسی لیے فتنہ کہا ہے قرآن نے. اگر وہ اربوں روپے لے گیا ہے تو اس کے شواہد ہوں گے. ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو گواہی دینے میں کیا دشواری پیش آئے گی جی؟ ممکن ہے وہ کبھی دریائے چناب اور جہلم کے کناروں پہ کا نظارہ بھی نہ کر سکے. اس طرح نہیں، لوگوں کو آپ احمق سمجھ رہے ہیں. 9 مئی سے متعلق درخواستیں جو ہیں جی وہ آج پیش ہوئیں، پیش ہوں گی کل یا فریدی صاحب کی عدالت میں. اپوزیشن لیڈروں سے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے. یہ پتہ نہیں ابھی اس میں کیا مسئلہ ہے. آئینی بینچ کے جج حضرات معافی چاہتا ہوں باہم الجھتے رہے آج. اس کی رویداد بھی آپ کو سناتا ہوں. جوڈیشل کمیشن سے آپ کو پتہ ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. یہ عدالتوں پہ بات کرتے ہیں. اپنا اختر حسین صاحب نے احسن بھمن صاحب کو بنا دیا ہے. وہ جو ایک جوڈیشل افسر تھے، نام بھول گیا، جنہوں نے عمران خان ان کی ضمانتیں لی تھیں اور حکومت نے جب اس کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دی تو شاہد ملک صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے 2 لاکھ روپے جرمانہ دی تھا. آج عدالت میں یہ ذکر ہوا اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ یہ جوڈیشل افسر کو بلایا جانا چاہیے، ان کو OSD بنایا ہوا. آپ کو پتہ ہے عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں چیف جسٹس، وہ قیام عدل کے لیے حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہیں. OSD بنا دیا. تو انہوں نے کہا کہ ان کا موقف سننا پڑے گا، انہیں ٹرانسفر کیا ہے تو ان کی بات سننی پڑے گی. یہ نقطہ اٹھایا انہوں نے سندھ سے، جو صدیقی صاحب جو چیف جسٹس تھے سندھ ہائی کورٹ کے، وہ جو آئے ہیں. اب یہ فیصلہ تو کیا تھا جیسے شہزاد ملک نے جرمانہ بھی کیا تھا 2 لاکھ روپے 11 درخواستوں پر. اب سنا جائے گا. اور اس شہزاد ملک صاحب کی تعریف بھی کر چکے چیف جسٹس صاحب کہ بڑے اچھے جج ہیں اور زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس کام کم ہے. تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ ہوا یہ جناب کہ قصہ یہ شروع ہوا. کیس یہ تھا کہ PTI کے 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کی فوجی عدالتوں میں سپرد کرنے کا مسئلہ ہے. اس میں جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ سابق آرمی چیف یعنی جنرل باجوہ کی توسیع کا کیس بھی موجود ہے. آرمی چیف کی ملازمت میں توسیع کا قانون نہیں تھا. سپریم کورٹ نے ہدایت دی تو انہوں نے بنا دیا، انہوں نے اس کو ایکسٹینشن دے دی. اس پر جناب چیف جسٹس صاحب نے کہا، جسٹس امین الدین نصاری کہا کہ اس وقت تو ایک نوٹیفیکیشن کے لیے سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے سارے. اور یہ بھی کہا انہوں نے، عمران خان کے وکیل صاحب نے، عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا کہ آج بھی انصاف کہاں ہے. عمران خان کا جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے اور ٹرائل اس سال میں ہو رہا ہے. انصاف تو دور، فیئر ٹرائل یعنی انصاف تو دور کی بات ہے، جیل میں کاغذ تک لانے کی اجازت نہیں. اس پہ ذرائع تفنن جسٹس امین الدین نے کہا کاغذ کا ٹکڑا اگر نہیں لے جاتے تو خط کہاں سے آتے ہیں؟ یعنی وہ خط جو ان کے سوشل میڈیا پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. جج صاحب اس پہ کیا لگے تو جج صاحب کو پتہ ہے کہ وہ خط عمران خان صرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس لائن پہ میری طرف سے ایک تقریر جاری کر دی جائے، باقی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کمال ہے. تو یہ سوال ہوا کہ یہ کیسے اپنا فیصلہ کیسے ہوا، کہ یہ فیصلہ ہوتا کیسے ہے کہ کسی کو فوجی عدالت کے سپرد کیا جائے گا. ایک تو جسٹس مسرت ہلالی نے یہ کہا کہ آرمی ایکٹ کی ترمیم کے خالق
کہ آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہے اس کے مطابق تو گٹھ جوڑ ثابت ہونے پر سویلین کا مقدمہ جو ہے وہ اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے فوجی عدالت میں۔ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کی جس جج نے ضمانت کی تھی، پھر یہ سوال اٹھا اس کو ایس ٹی کیوں بنا دیا؟ اس کے خلاف درخواستیں دی گئیں، جیسے میں نے کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے اس کا فیصلہ کیا شاید، تو جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ کون طے کرتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا آپ گھروں میں بیٹھے لوگ خوف زدہ ہوں تو اس کا جواز ہے، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اس میں تو ایک پارٹی ملوث تھی۔ جسٹس امین الدین نے کہا 9 مئی کے مقدمات کب قائم ہوئے اور کب فوجی عدالتوں کے سپرد ہوئے؟ اس پہ سرکاری وکیل نے کہا 10 مئی کو مقدمات ہوئے، 25 مئی کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے فوجی عدالت کے سپرد کیے گئے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا 15 دن تو تحقیق کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ اب یہ وکیل کا کام ہے، یہ جج صاحبہ کا کام ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ اخبار میں اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں اور مستقل ان کے رویے پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جسٹس مسرت ہلالی کے۔ ریمارک سے بہرحال یہی لگا کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہ 5 رکنی بینچ نے ان کے سربراہی میں جو فیصلہ دیا تھا اور کچھ دفعات 26ویں ترمیم کی کلعدم کر دی تھی، اس کو واپس لے لیجیے گا۔ ویسے سرکاری اخبار میں یہ کہ اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ فیصلہ فوج کے حق میں آئے گا، فیصلے گویا پہلے سے بتا دیے جاتے ہیں، اور اگر یہ بات درست ہے کہ فیصلے بتا دیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی شرمناک بات ہو سکتی ہے؟ اور یہ اخبار نویسی ہے کہ آپ عدالتی فیصلوں کے بارے میں پہلے سے کہتے ہیں یہ فیصلہ ہوگا۔ ایک تاثر کی بات ہے کہ یہ گمان ہوتا ہے، یہ اندازہ ہے، یہ لگتا ہے، آپ دھڑلے سے کہتے ہیں یہ فیصلہ کا، آپ اخبار نویس ہیں، اخبار نویس کو کہتے ہیں۔ جیسے یا آفریدی نے کہا کہ اس پہ تو ان کا موقف سننا پڑے گا، ان کا مگر یہ کہ اخبار نویس کہتے ہیں کہ کیا کہا جا سکتا ہے، اگرچہ انہوں نے بات تو ٹھیک کہی مگر کیا کہا جا سکتا ہے، سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا، مقدمہ آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ بات تو بڑی اچھی کہی مگر اس پہ عمل بھی ہو۔ وہ کہنے لگے، مجھے یاد نہیں پڑتا بایزید کا واقعہ کسی اور عظیم صوفی کا، انہوں نے کہہ دیا کہیں دروازہ کھٹکھٹاتے رہو کھٹکھٹاتے رہو، آخر اللہ کا دروازہ کھلے گا۔ اس پہ ایک بڑھیا نے کہا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ تو ان پہ سکتہ طاری ہو گیا، بعض روایات میں تو یہ بے ہوش ہو گئے۔ بھائی کمال ہے، یعنی عدالت کا انصاف کا کوئی دروازہ ہی باقی نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے جہاں کوئی دستک دے۔ بادلوں کی اوٹ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، جیسے ملا کا ماما جیسے بنیے کی کتاب۔ اے غم دل کیا کروں، اے بشت دل کیا کروں، جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوٹ لوں، اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں، دروازے ہی سب بند کر دیے۔ مگر دروازے بند کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سیمینار جناب ہوا بہت شان و شوکت سے، اور بہت اسد طور کو لوگوں نے بہت خراج تحسین پیش کیا۔ بھائی انہوں نے بڑی جرأت مندانہ تقریر کی اور کہا کہ آپ فلاں کا جج کا اور فلاں کا نام کیوں لیتے ہیں، وزیر کا فلاں کا، اور نام لو جو ذمہ دار ہیں ان کا نام لو۔ اینکروں کے بارے میں کہا یہ بڑے آزادی صحافت کے چیمپئن بنتے تھے، اب جب وقت آیا ہے تو چپ بیٹھے ہیں اور مفاہمت کر لی نوکریوں کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب شریک نہیں ہے، ایسا لگتا ہے ابھی ششو پنج میں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکومت نے منا لیا ہوگا، ہاں جی، اور بعض نے تو یہ بھی بدگمانی کی کہ کوئی نذرانہ پیش کیا ہوگا، بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملہ شاید طے پا جائے، مستقبل میں انہیں کچھ مل جائے۔ لیکن کارکنوں کا دباؤ ہے مولانا پہ اور حالات کا دباؤ ہے، اتنا آسان نہیں ہے، ایک کاک کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ سیاست اب بڑی مشکل ہو گئی، اب سیاست میں جو
سر ہتھیلی پر رکھ کے نہیں کھڑا ہوگا، اب وہ سیاست کرنے سے رہا۔ پی ٹی آئی میں بہت لوگ نکالے جائیں گے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے مفاہمت کر لیا۔ سیمینار میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ موجودہ چیف جسٹس سے ایک تو انہوں نے کہا، تفصیل بتائی، ایک جگہ بندوبست کیا، دوسری جگہ کیا، تیسری جگہ کیا، وہ کرکٹ ٹیم کے راستے سے 10 کلومیٹر پڑے، پھر بھی نہیں اجازت دے رہے، پھر یہ وکلاء نے جگہ دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بے بس چیف جسٹس کیا ہوگا کہ جو نہ بینچ بنا سکتا ہے نہ از خود نوٹس لے سکتا ہے، یہ کیا عدالت ہے۔ اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہا، اور سپریم کورٹ بار نے کہا وہ معافی مانگے چیف جسٹس سے۔ وہ لفظ تو ایک انہوں نے استعمال کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کا مزاج نہیں ہے، شائستہ آدمی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، کل وہ آپ کے وزیر اعظم تھے، وہ اپنی سابق پارٹی پہ جب تنقید کرتے ہیں تو نہایت شائستگی سے کرتے ہیں۔ آپ انہیں سیمینار کرنے کی بند کمرے میں اجازت نہیں، ہال میں اجازت نہیں دے رہے، تو پھر آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ سپریم کورٹ بار کا یہ کام رہ گیا ہے، اس طرح کے دفاع کرنا؟ کہاں ہے انصاف؟ سپریم کورٹ بار بتائے نا انصاف کہاں ہے؟ اور جب انصاف نہیں ہے تو کیا لوگ چیخیں گے نہیں؟ یہ ٹھیک ہے، یہ لفظ نہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، میں اس کی حمایت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ہماری پارٹی اور مہتاب خان کی پارٹی، یعنی مہتاب عباسی صاحب وزیر اعلیٰ کی، یہ کل تک آئینی بالادستی کی بات کرتے تھے، ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، یہ جمہوریت کی بات کرتے تھے، اور یہ ہمارے دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر کی انہوں نے کہا پارٹی پیپلز پارٹی۔ اب انہیں کیا ہو گیا؟ ہو کیا گیا؟ اقتدار کا لالچ، اس سے بھی بڑا کوئی لالچ ہے؟ کل وہ جمہوریت کے دائی تھے، اب اقتدار کے سوا کوئی چیز انہیں مطلوب نہیں ہے۔ شاہد خاقان نے کہا اگر ملک میں جمہوریت نہیں تو ملک نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا ہمارے حکمران ایک زمانے میں، جو آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ بات کیا کرتے تھے، کوئی زمانہ تھا، نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل، تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے۔ اور انہوں نے کہا جب سیاسی جماعتیں ضمیر کا سودا کر لیں اور جب الیکشن میں ڈکیتی ہو تو پھر یہی ہوگا۔ یہ بھی کہا، دانائی کی بات کی کہ گرینڈ الائنس بات کی بات ہے، پہلے ایک متفقہ انداز فکر ہونی، وحدت فکر ہونی چاہیے۔ یہ لفظ انہوں نے نہیں استعمال کیا، مراد ان کی یہ تھی۔ اختلافات اور تحفظات بھی ہوتے ہیں پارٹیوں کے، لیکن جب سوال آئین کا ہو، جمہوریت کا ہو، عوامی رائے کا احترام کا ہو، نظام عدل کا ہو، تو اس پہ سب متفق ہیں۔ پیکا اور دوسرے کالے قوانین، رات کی تاریکی میں آئین میں ترمیم اور عدالتی نظام کا انہدام، تو اس میں سب لوگ جو ہیں ان کی جو ہے سب کا اتفاق رائے ہے۔ کہا کہ ساری دنیا فکر مند ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، عالم تمام۔ اچک صاحب نے کہا کہ خفیہ ادارے جو ہیں اور فوج جو ہے یہ لوگوں کی فائلیں بناتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ان کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، ملکوں کو یہ آنکھیں اور کان ہیں ملک کے، ان کا کام یہ ہے کہ یہ معلومات جمع کریں اور فراہم کریں سیاسی حکومت کو، اور اس کی رہنمائی کریں کہ اس رہنمائی میں وہ فیصلے کر سکیں ان کی فراہم کردہ معلومات۔ مگر یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو کرپٹ کرتے ہیں، ان کی فائلیں بناتے ہیں، پھر انہیں کو اقتدار سونپ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مستقل نظام کے بغیر جس پر عوام کا اتفاق ہو ملک نہیں چلا کرتا۔ انہوں نے کہا یہ خوف کے ذریعے اور جاسوسی اداروں کے ذریعے ملک چلانے کا تجربہ سوویت یونین میں بری طرح ناکام ہو چکا۔ جس شخص کو لوگوں نے منتخب ہی نہیں کیا ہے وہ کیسے ملک کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا 1947 میں آزادی تو ہمیں مل گئی مگر اس کے ثمرات آج تک نہیں ملے۔ یہ وہ درخت ہے، اقبال نے فلسفے کے بارے میں ایک دفعہ کہا تھا، فلسفہ وہ درخت ہے جس پہ پھل نہیں لگتا، یہ وہ آزادی ہے جس کا ثمر عوام کو نہیں ملا۔
$17 بلین اشرافیہ کھا جاتی ہے مراعات کی صورت میں، ٹیکس دیتے نہیں۔ عوام کو چچک زئی صاحب نے کہا ہم نے حکمرانی کے حق میں شریک نہیں کیا، جو حق کی بات کرتا ہے وہ غدار قرار دیا جاتا ہے۔ اثاثے جناب ظاہر کیے گئے ہیں اور حیرت انگیز ہیں وہ اثاثے۔ نواز شریف صاحب کے ہیں 7 کروڑ روپے کے، 7 کروڑ 50 لاکھ روپے، اور نثاری 15 کروڑ 50 لاکھ ہے۔ 2024 میں جو تھے 7 کروڑ ہیں، پہلے 15 کروڑ تھے، اور اس سے پہلے 1 ارب 80 کروڑ تھا۔ یہ اثاثے ان کے کہاں گئے؟ اور شہباز شریف صاحب کے 7 کروڑ 30 لاکھ ہیں، زیادہ تر بیرون ملک ہیں۔ وہ جو 11 روپے کی منی لانڈرنگ کی تھی وہ کہاں گئے؟ آصف زرداری صاحب کے 2 ارب روپے ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اپنا بیرون ملک ہیں۔ 65 کروڑ بیرون ملک ہیں، زیادہ تو نہیں۔ بلاول صاحب کے جو ہیں 1 ارب 58 کروڑ روپے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس صرف 62 لاکھ روپے ہیں کل ایسٹس۔ یہ مکان جس میں میں بیٹھا ہوں جو ایک عام سا مکان ہے، عام سا ذرا بہتر ہوگا، اس کی قیمت اس سے 3 گنا 4 گنا ہوگی، بلکہ شاید 5 گنا ہو، 7 گنا ہو۔ چیزوں کی قیمتیں تو بڑھ گئی ہیں۔ وہ 62 لاکھ کیسے ایسے معلوم؟ اور محترمہ نوری نواز کے 80 کروڑ کے ہیں، مگر بیرون ملک کوئی نہیں۔ ان کے بھائی ٹیلی ویژن پہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آف شور کمپنی ان کی بینیفیشری اونر ہیں۔ وہ ایاز صادق صاحب کے 18 کروڑ ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے یعنی 2018 میں 11 کروڑ 20 لاکھ تھے۔ علی امین صاحب کے 96 لاکھ ہیں۔ وہ مان سکتا ہے یہ بات؟ علی امین گنڈا پور کے اثاثے، اس سے پہلے وہ خود کہہ چکے ہیں 10 کروڑ 70 لاکھ کہاں گئے؟ بیچ ڈالا سب کچھ۔ ایک گھر ان کا اس سے زیادہ کا ہے۔ حمزہ شہباز کے 37 کروڑ ہیں، اور پہلے 16 کروڑ 24 ہے۔ یہ بات ماننے کی ہے؟ کوئی یہ لوگ بتا رہے ہیں، کوئی وقت آئے گا کوئی پوچھے گا ان سے، پوچھے گا تو صحیح۔ اور اگر اس دنیا میں نہ پوچھا گیا تو یہ بڑے بدقسمت ہوں گے۔ پھر ان سے پوچھنے والا روز حشر پوچھے گا، پھر ان کے ہاتھ اور کان اور آنکھیں اور ناک اور ان کی زبانیں خود گواہی دیں گی۔ کیا پتھر دل لوگ ہیں۔ شہباز شریف صاحب بڑے متاثر ہو گئے جناب۔ آذربائیجان میں خدمت مرکز ہے، باتوں میں تو شہباز شریف کا کوئی ثانی نہیں، ہاں جی، سیاست کے اسد اللہ خان غالب ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے شیرشاہ سوری ہیں۔ کہہ لیں ایسا مرکز ہم خود بھی بنائیں گے، وہاں ایک چھت تلے سرکاری خدمات مہیا ہیں، ٹیلی فون لگوانا ہے، وہ کوئی موبائل لینا ہے، کوئی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کوئی بجلی کا مسئلہ ہے، کوئی جو بھی ہے، صفائی کا مسئلہ ہے، کوئی علاج دوا، ایک چھت کے نیچے۔ آپ کیسے کر لیں گے جی؟ شہباز شریف صاحب ذرا یہ تو بتائیے۔ یہ تو کام نتیش کمار جو ہے وہ 20 سال پہلے کر چکے، 15 سال پہلے انہوں نے پولیس کی حاضری یقینی بنائی، ججوں کے ساتھ یہ طے کیا کہ چند دن میں فیصلہ ہوگا، کوئی مقدمہ جو ہے وہ چند ہفتے سے زیادہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے سرکاری افسروں کے اثاثے طلب کیے اور اس پہ فیصلہ صادر کر دیا۔ غنڈہ گردی اس قدر تھی کہ ماروتی گاڑی کوئی لے کے جاتا تھا ہماری سوزوکی کی طرح کی، تو اس کو تھوڑا سا نشان وغیرہ لگا دیتا تھا کہ اب وہ انہوں نے کہا کہ اب اندرا گاندھی پارک پٹنہ میں جو لوگ مرسیڈیز لے کے جاتے ہیں، امن انہوں نے قائم کر دیا گیا۔ 6 سال میں 7 گنا معیشت بڑھی۔ آپ کرنا چاہتے نہیں ہیں، آپ کو اپنی ذاتی دولت سے دلچسپی ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ حکومت کرتے نہیں۔ آپ حلیفوں کو مطمئن رکھنا ہے آپ نے، آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور کرنا چاہیں یہ جو آپ نے اربوں روپے ضائع کیے آج اشتہاروں پہ، کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے تھے، مگر یہ آپ کی ترجیح ہے نہیں، آپ کیسے کریں گے؟ آپ باتیں بنا سکتے ہیں۔ فیصل بابڑا صاحب آ گئے بیچ میں جی، زبان پہ بار خدایا کن کن لوگوں کا نام لینا پڑتا ہے، ہزار کن کن لوگوں کا۔
وہ بیچ میں ایک قصہ آیا تھا، وہ خیر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کھلے گا کیس ارشد شریف کا تو بڑے بڑے شکنجے میں آئیں گے. بس یہ شکنجے میں کون آئے گا؟ وہ کس کو پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ کیوں چھپا ہوا ہے مراد سعید اس لیے چھپا ہوا ہے کہ اس میں تشدد ہوگا. اس کو عمران خان نے کہا ہے. آپ عمران خان پہ زبان تان دراز کرتے ہوئے آپ سوچتے نہیں ہیں؟ وہ آپ کا اتنا بڑا محسن ہے، آپ نے جھوٹ بولا، پھر آپ کو اسمبلی کی رکنیت کی، پھر اس نے آپ کو سینیٹر بنایا. آپ کی کوئی حیثیت تھی؟ آپ کو کوئی پوچھتا تھا؟ وہ رینجرز کے چیف جو تھے، جو بعد میں آئی سی کے بھی چیف رہے، جنرل صاحب کیا ان کا نام تھا، وہ ان پہ مہربان ہو گئے تھے. تو کہا کہ عمران خان 9 مئی کی منصوبہ بندی میں شریک تھے. آپ کے پاس ذریعہ معلومات کیا ہے؟ آپ جج ہیں، آپ پہ الہام ہوتا ہے. اچھا وہ زرداری صاحب کہتے ہیں حکومت سے تعاون کرنا ہوگا. پچھلے دنوں جب وہ لاہور گئے تو ان کے ارکان اسمبلی نے شکایات کے انبار لگا دیے. کارکنوں کا کام نہیں ہوتا، ارکان اسمبلی کی بات نہیں سنتے، وہ ترقیاتی فنڈ میں حصہ نہیں دیا جاتا، افسر ہماری پسند کے نہیں لگے، ہماری بات کوئی نہیں سنتا. مریم نواز تو کسی کی بات نہیں سنتے، یہ بات تو ٹھیک ہے، کسی کی بھی نہیں، چچا کی نہیں سنتی ہیں، آپ کی کیوں سنیں گی؟ ان کو تو آزادی ہے، ان کو تو جناب وزیر اعظم بنانا ہے، ان کے والد گرامی کا منصوبہ ہے، اور کچھ اور لوگ بھی اسم وزیر اعظم تو کیا وہ خاک بنیں گی؟ ان کی خوش لباسی ہے، خوش گفتاری ہے اور باتیں ہیں. وہ آپ کے کیوں سنیں گے؟ لیکن انہوں نے آج یہ کہا کل کہ یہ تعاون کیا جائے گا. تعاون تو آپ کریں گے، آپ اپنے ہاتھ کاٹ کے دے چکے ہیں، اب آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اب آپ کی حیثیت اس غلام کی ہے جو اشارہ ابرو پہ حرکت میں آتا ہے. وہ دن گزر گئے، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. وہ پنجابی کو کہتے ہیں ماں مر گئی جڑی دہی نہ لوٹی دیندی سی. کیا غلامانہ ذہنیت ہے کیا! لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے نہ صرف 8 فروری کو شہادت دی، 26 ستمبر کو شہادت دی، اب بھی لوگ اپنی جگہ پہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں. پاکستانی قوم تیار ہے اپنا فیصلہ صادر کرنے کے لیے، جو بھی پہلا موقع اس کو ملے گا وہ اپنا فیصلہ صادر کرے گی، جو وہ صادر کرنا چاہے گی. میں پھر کہتا ہوں ہمیں کوئی دلچسپی عمران خان کی حکومت سے نہیں، ہم اس کی حکومت دیکھ چکے. ہمیں حکومتوں سے ویسے ہی کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں کیا لینا نا سایہ ابر گریزاں سے، مجھے کیا لینا ریگ زاروں میں بگولوں کے سوا کچھ بھی نہیں. حکومت میں کیا رکھا ہوتا ہے؟ کوئی عزت و شرف حکومت سے وابستہ ہونے میں نہیں ہے. عمران خان پہ تو ہم تنقید ہی کی طرح بھی بڑے کئی دفعہ پی ٹی آئی والے یاد دلاتے ہیں، بڑی تنقید کی. خان صاحب نے بھی مجھ سے کہا یار آپ بڑے غصے میں تھے آخری دنوں میں جب ان سے میں ملا، جب حکومت جا رہی تھی. میں نے کہا کیا غصے میں تھے حضور آپ کی شجر کاری کی حمایت کی، ہیلتھ کارڈ کی حمایت کی، احساس پروگرام کی حمایت کی، آپ کے ڈیم بنانے کی حمایت کی، معیشت کی بحالی کی حمایت کی، کرونا سے اچھی طرح فائٹ کرنے کی حمایت کی. اور کسی چیز کی عثمان بزدار کی تو نہیں کر سکتے تھے، ظاہر ہے. عثمان بزدار مل گئے راستے میں، وہ مجھے ساتھ لے گئے ایک جگہ، ایک شہر دوسرے شہر تیسرے شہر، جہاز میں پھرتے رہے. مل گئے خفیف سے، السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. ارے بھائی ایک سیاست دانوں سے جان چھوٹے گی، لیکن پی ٹی آئی کی حکمت عملی غلط ہے. تان اور تنقید نہیں، منصوبہ پیش کریں. میں نے ان کی رات کتاب کے 65 صفحے پڑھے، آج انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کا ایک باب پڑھ کے آپ کو سنا دوں. میں نے ہی اس کا ترجمہ کیا تھا اور بہت جی جان سے کیا تھا، جتنی میری بساط سے بڑھ کر میں نے محنت کی، اس پہ تھکا دیا خود کو 40 دن. تو وہ اس میں ان کا بالکل منشور نظر آتا ہے، مسائل کا حل بھی نظر آتا ہے. ظاہر ہے وہ قائد اعظم تو نہیں ہے، لیکن بالکل کلیئرٹی ہے مسائل پیدا کیوں ہوئے اور ان کا حل کیا ہے. منصوبہ پیش کریں، ایف بی آر کا کیا ہوگا، سول سروس کیا ہوگی، پولیس کیا ہوگی، عدلیہ کیا ہوگی، جدید زراعت کیا ہوگی، صنعت کیا ہوگی. صنعت 99 بلین ڈالر کی مصنوعات ہیں. 74 میں جنگ سے تباہ حال ویتنام ہم صرف چین کو 99 بلین ڈالر کی مصنوعات برآمد کرتا ہے. ہم اندھے ہیں، ہمیں اللہ نے آنکھیں نہیں دی، یا ہمارے سر میں
1300 cc کا دماغ نہیں ہے، یا ہمارے کندھوں پہ سر نہیں ہے، یا ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں دیے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ الیکٹرانکس کا IT کا منصوبہ پیش کریں۔ یہ ہر وقت اپنا کتھارسس کرنے میں لگے رہتے ہیں، حکومت کو متون کریں۔ حکومت تو نامقبول ہے ہی، اور آپ کی پارٹی مقبول ہے، مگر یہ کیا کہ فوجی برے ہیں، اخبار نویس کرپٹ ہیں، سارے کے سارے اخبار نویسوں کرپٹ۔ کہتے ہیں ایک بڑے میاں کہہ رہے تھے کوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اخبار نویس اور کرپٹ نہ ہو؟ وہ اخبار نویسوں نے سر ہتھیلی پہ رکھے، کتنے لوگ قتل ہو گئے، کتنے لوگ سندھ سے بھاگ گئے ہیں، سندھی اخبار نویس، کتنے اخبار نویسوں نے جیلیں کاٹی ہیں۔ اور یہ سبق آپ لوگ کو دیتے ہیں کہ سارے اخبار نویس کرپٹ ہوتے ہیں؟ پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرے۔ اللہ کا بندو، کوئی کام کرو۔ ریل کا کیا کرنا ہے، PI کا کیا کرنا ہے، اسٹیل مل کا کیا کرنا ہے، اور اسٹیٹ انٹرپرائز کا کیا کرنا ہے؟ کام سے نتیجہ نکلتا ہے، باتوں سے نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر وہ خواہشیں گھوڑے بن سکتی تو سب گداگر شہسوار ہوتے۔ انگریزی کا محاورہ اس سے ملتا جلتا۔ وقت تو آ رہا ہے آزادی کا، اس کو کوئی ٹال تو نہیں سکتا۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزارتا ہے، پھر اس کا انعام عطا کرتا ہے۔ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ جاتے جاتے یوں ہی دم بھر کو رکی ہوگی بہار، آتے آتے یوں ہی پل بھر کو خزاں جاتے جاتے یوں ہی پل بھر کو خزاں ٹھہری ہے، آتے آتے یوں ہی دم بھر کو رکی ہوگی بہار۔ دل کو زندہ رکھنا چاہیے، امید کو برقرار رکھنا چاہیے، جدوجہد جاری رہنی چاہیے، لیکن شائستگی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ شائستگی کے ساتھ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ان کی سیرت تو پڑھیں، انہوں نے تو کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ یہ کہا یار اب اگر میں کسی کو بد دعا دوں تو اسے دعا میں بدل دینا۔ وہ مسئلہ نہیں، یہ نظام مسئلہ ہے، یہ آدمی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ہو گئی بات لمبی، ظاہر ہے مولانا محمد علی جوہر سے کسی نے کہا، پورے صفحے کا ایڈیٹوریل لکھ دیا، ان کا مختصر لکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اب اتنی خبریں ہوتی ہیں، ان کا اختصار کریں تو اس میں بہت وقت لگ جائے گا، اس لیے اس کے لیے میری معذرت قبول کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔